اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَلَهُ اور لا لیے اسے، اور اسی کے لیے اللہ کے لیے ہی ہے ما جو کچھ ساکنہ ساکن ہے، ٹھہرا ہوا ہے، سکون میں ہے، فی اللیل رات میں، والنہار اور دن میں۔ یہ عربی ایک جامع زبان ہے، جس طرح رات میں چیزیں سکون میں ہوتی ہیں، ٹھہراؤ میں ہوتی ہیں، اس طرح دن میں متحرک ہو جاتی ہیں تو وہ لفظ ظرف ہوتا ہے۔ اسی کے لیے جو کچھ رات میں ٹھہرا ہوا ہے، سکون میں ہے، اور دن میں حرکت میں ہے۔ وَهُوَ اور وہی ذات السمیع خوب سننے والی ہے، العلیم خوب جاننے والی ہے۔ اللہ رب العزت مشرکین مکہ کو اللہ کے واحد ہونے کی، کائنات کا مالک، رب اور خالق ہونے کے دلائل دے رہے ہیں، تاکہ جو انہوں نے رب کے ساتھ ہزاروں معبود بنائے ہوئے ہیں ان کی نفی ہو جائے۔ جب اللہ رب العزت کی اپنی کبریائی بیان ہوتی رہے گی تو باقی ساروں کے چھوٹا ہونا وہ خود بخود واضح ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے بتایا نا، یہ آسمان، یہ زمین اور ان میں موجود تمام چیزیں وہ تھی جمادات جو ہمیں نظر آتی ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، مخلوقات ہیں، پہاڑ ہیں۔ اب یہ زمانے کی بات ہو رہی ہے، وقت کی بات ہو رہی ہے۔ جس طرح مکانات اس کے ہیں، اسی طرح زمانہ بھی زمان اس کے ہے۔ والا ہو اسی ذات کے لیے ہے ما جو ساکنہ ساکن ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں سکونت، ہماری سکونت، سکنہ، جھکا لیاں۔ اسی طرح سمندر جب حرکت میں نہیں ہوتا، پورا پانی ٹھہراؤ میں کھڑا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بڑا سکون میں ہے۔ اب رات کو ہم بھی جب لیٹتے ہیں کہتے ہیں اب سکون ہے، آس پاس سے شور ختم۔ یعنی جب میں نے رات بنائی تو رات کا وقت ایسا ہے کہ ساری مخلوقات میں زیادہ تعداد پرندے، جانور وہ رات کو آرام کرتے ہیں، ان کی حرکت جو ہے نا وہ بند ہو جاتی ہے اور وہ سکون کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ بنی نوع انسان اللہ اپنے بندوں کو سکون دینا چاہتا ہے، اور اس کا اندازہ ایسے ہوتا ہے کہ رات کو گھڑی کی جو ٹک ٹک ہے نا اس کی بھی آواز آتی ہے، اتنی دن کی نسبت رات کو سکون ہو جاتا ہے۔ تو رات میں جتنی چیزیں بھی ٹھہر جاتی ہیں، سکون میں ہوتی ہیں، یہ ٹھہراؤ لانا اور چیزیں ٹھہراؤ میں ہونا یہ سب اسی اللہ کا ہے۔ والنہار اور جب دن شروع ہوتا ہے تو سورج کی کرنیں پھیلتی ہیں، پھر پوری مشینری گردش میں آ جاتی ہے۔ سورج کی روشنی سے ہر درخت کے اندر جو مشین ہے وہ ضیائی تلیف کے لیے انسان کے چہرے پہ، پرندوں پہ، جانوروں پہ وہ پھر اٹھتے ہیں اور حرکت میں آ جاتے ہیں۔ یہ سارے اوقات میں تبدیلیاں لانا اور دن رات سب یہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ وَهُوَ اور وہ سمیع مشرکین مکہ اور سارے انسان جو بات کرتے ہیں وہ سن رہا ہے۔ العلیم اور وہ پوری طرح تمہارے دلوں کے رازوں کو بھی جان رہا ہے۔ اتنا اللہ کی وحدانیت بیان کر کے اللہ خود کہتے ہیں نبی کریم سے، ذرا ان سے پوچھیں قل انہیں کہ یہ کیا غیر اللہ اللہ، کیا غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور، اتخذو میں بنا لوں، ولیاً ولی، کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور ولی بنا لوں؟ یعنی چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتے تھے اور انہوں نے بڑی بڑی آفر کی تھی کہ آپ جو باپ دادا کا دین ہے، یہ جو ہم نے ولی بنایا ہے، اللہ کے یہاں شرکاء ہیں،
یہ شریک بھی ہیں اور شفاء ہماری سفارشیں بھی کرتے ہیں، اس دین پہ رہیں تو ہم آپ کو مال و دولت تول کے دے دیتے ہیں آپ کے وزن کے برابر، آپ کو مکے کی خوبصورت ترین عورت سے شادی کر دیتے ہیں، مکے کا سردار بنا دیتے ہیں، تم سرداری کے لیے یہ نیا دین بنا رہے ہو۔ تو اس کا جواب اللہ کہتے ہیں انہیں کہو اغیر اللہ، کیا ایک اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر کو اتخذو میں بنا لوں ولیاً ولی، میں ولی اللہ کو چھوڑ کے بنا لوں؟ اب اگر بناؤں تو پھر دیکھو میرے ولی کی یہ خوبیاں، تم اپنے ولی کی خوبیاں بتاؤ جدھر تم میری توجہ دلاتے ہو۔ میرا ولی ہے فاطر السماوات والارض، فاطر بغیر مٹیریل کے بنانے والا۔ ایک ہوتا ہے سریا آ جائے تو پلر میں لگا لیں، پھر سیمنٹ بجری مستری سب تیسی کرانڈی گرمالے ہوں، نہیں فاطر وہ بغیر مٹیریل کے کن کہہ کے پورا لنٹر آسمان کا اس نے ڈال دیا اور بغیر ستونوں کے ڈال دیا۔ ایک ایک چیز میرے ولی کی یہ ہے، ولی کار ساز، کام سنوارنے والا، آیتیں پوری کرنے والا، جیسے امیدیں لگائی جائیں اور وہ امیدوں کو پورا کرنے والا ہو۔ فاطر السماوات والارض، میرا ولی تو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے اور بغیر مٹیریل کے اس نے ہر چیز بنا دی ہے۔ وَهُوَ، اور اس کی تیسری خوبی یہ ہے میرا ولی وہ ہے یطعم، جو سب کو کھلاتا ہے، یطعم طعام کھانا، پوری کائنات کی ہر جاندار چیز کو کھلاتا ہے، ایون وہ چیونٹی کو مکھی کو رزق دے رہا ہے، لکڑی کے اندر پتھر کے اندر جو کیڑے ہیں ان کی بھی روزی کا اس نے بندوبست کیا ہوا ہے۔ اتنا وہ وسیع دسترخوان ہے کہ وہ روزی کے پیدا کرنا کا پورا سامان بنا کے پھر بندے کو پیدا کرتا ہے۔ کسی بھی مادہ کے ہاں جب بچہ جنم لیتا ہے، جنم لینے سے پہلے اس کی ماں کا دودھ بن چکا ہوتا ہے تاکہ ابھی بچہ پیٹ سے باہر آئے اور اس کا دودھ تیار ہو۔ اللہ میرا ولی وہ ہے جو ساری کائنات کی ہر جاندار چیز کا پیدا ہونے سے پہلے رزق بنا دیتا ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے۔ تمہارا کوئی ولی ہے کہ خاموش ہو جو میں سب کو کھلاؤں گا؟ ولا یطعم، اور وہ خود نہیں کھاتا۔ میرے ولی کی یہ خوبی ہے کہ ساری کائنات کو کھلاتا ہے۔ ولا یطعم، اس کو نہیں کھلایا جاتا، وہ کھاتا ہی نہیں ہے، اس کو کوئی کھلا ہی نہیں سکتا۔ اندازہ لگا لیے یہ اللہ تعالیٰ ولی کی نشانیاں بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ آج بھی کوئی ہے اللہ کے سوائے ایسا جو خود نہ کھائے، اسے کوئی لالچ نہ ہو، جو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ لیتا ہے تم سے، وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تمہیں دے۔ اللہ اپنی خوبیاں بتا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ولی وہ ہے، ایک تو اس نے زمین آسمان بنا دیے جس میں تم رہ رہے ہو، کوئی اپنا مکان نہیں بغیر مٹیریل کے بنا سکتا چھوٹا سا۔ دوسری ہے وہ یطعم، پوری کائنات کو وہ کھانا کھلاتا ہے، دن رات کوئی بھوک سے نہیں مرتا۔ ولا یطعم، اور وہ خود کھاتا ہی نہیں، بالکل اسے کوئی نہیں کھلایا جاتا، وہ ساری دنیا کو کھلاتا ہے۔ ادھر ہمیں کوئی ولی ایسا نہیں ملتا جو ہم سے نذرانے نہ لے، چونکہ وہ بتوں کو نذرانے دیتے تھے، دودھ پیش کرتے تھے، ہر چیز، اس لیے کہ ان کے پسند کی خوراکیں دیتے تھے۔ جو وہ بزرگوں کے نام کو انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اس بزرگ کو جو چیزیں مشہور تھیں یہ پسند ہے، وہ نذرانے ان بتوں کے اوپر وہ چڑھاتے تھے، دودھ سے بھی دھوتے تھے، چاہے بعد میں کتے چاٹتے تھے، لیکن اللہ کہتا ہے ادھر نذرانے پہ ہی کرتے ہو، میرا رب کوئی نذرانے لیتا۔ اگر وہ کہیں بھی تم غلطی ہو جائے تو اپنے مسکین بھائی کو کھلانا ہوتا ہے، لہذا وہ ساری کائنات کو کھانا کھلاتا ہے، کھانا پہلے پیدا کرتا ہے، پھر وہ اس میں ذائقے بھرتا ہے، پھر تمہارے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے، ہاتھ سے منہ میں دانت بنائے ہیں، اور ہر مخلوق کے دانت منہ اس طرح بنائے جس طرح کی اس نے خوراک کھانی ہے۔ جیسے ہمارے دانت ہیں اوپر نیچے، گائے بھینسوں کے ایک طرف ہوتے ہیں، دوسری طرف دانت نہیں ہوتے، گھوڑوں کے اور طرح ہوتے ہیں، پرندوں کی چونچیں ہوتی ہیں، کسی کی چونچ لمبی ہوتی ہے۔ جیسی خوراک اس نے تلاش کر کے کھانی ہے ویسی شکل بنا دیتا ہے۔ میرا رب ولی وہ ہے۔ آگے ہے کل، میرے نبی ان سے کہیے انی، بے شک مجھے، امر تو حکم دیا گیا ہے، میرے خالق مالک جس نے پیدا کیا ہے نا، اس نے مجھے یہ حکم بھی دیا ہے، آن کے اکونا، میں ہو جاؤں، اول نمبر پر، پہلے نمبر پر، سب سے پہلے،
من اسلم، ان میں جو مسلمان ہو گئے، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے، میرے ولی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سب سے پہلے جو مسلمان ہیں اسلام قبول کرنے والے ان میں ہو جاؤں، پہلا مسلمان ہو جاؤں، فرما بردار ہو جاؤں۔ گویا کہ جو نبی بھی اللہ کی تبلیغ کو شروع کرتا ہے سب سے پہلے وہ خود عمل کرتا ہے۔ چونکہ میری دعوت ہے سب کو مسلمان کر دوں، سب اسلام قبول کر لیں، اللہ کے فرما بردار ہو جائیں، تو مجھے بھی یہی حکم ہے۔ کوئی نبی جو دعوت دیتا ہے اس سے خود کو مبرہ نہیں کر سکتا، آپ اسی عبادت کا پابند ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں جواب دے ہے۔ قل کہہ دیجئے انی، بے شک مجھے امر، تو یہی امر کیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، بن جاؤں، اول من اسلم، پہلا وہ بندہ جو اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کے آگے جھکنے والا ہے، اسلام قبول کرنے والا ہے۔ اور یہ بھی حکم دیا گیا ولا تکونن، اور نہ تم ہو جانا من المشرکین، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان میں سے نہیں ہونا۔ اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والا ہونا ہے، اور اس کے ساتھ جو بھی اس کی ذات میں صفات میں تھوڑا سا بھی حصے دار بنا دیں ان میں سے نہیں ہونا۔ یہ اللہ نے مجھے حکم دے دیا ہے۔ پہلے اللہ کی خوبیاں بتائیں، پھر کہا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب ان سے ہی سوال ہے، کہتے ہیں کل، میں نبیوں نے یہ بھی کہیے، انی، بے شک میں، اخاف، بڑا خوف رکھتا ہوں، بڑا ڈرتا ہوں، بے شک مجھے بڑا ڈر ہے۔ آگے 3 لفظ چھوڑ کے میں کرنے لگا ہوں، مجھے بڑا ہی ڈر ہے، عذاب سے، یوم عظیم، جو بہت بڑا دن ہے، 50,000 سال کا دن ہے، اس دن کا جو عذاب ہونا ہے نا، مجھے اس سے بڑا ڈر آتا ہے۔ اب درمیان والا حصہ، ان اگر عصیتو، میں نافرمانی کروں، ربی، اپنے رب کی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے اس بڑے دن کے عذاب سے بڑے ڈر آتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دینا ہے اور کہنا ہے میں تیرا رب تھا، تجھے میں نے یہ حکم دیا ہے کہ تو سب سے پہلے فرما بردار اور مسلمان بن کے رہو۔ اب اگر میں اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک کروں گا تو وہ جو 50,000 دن کا سال کا ایک دن ہے، اس دن جو عذاب ہونا ہے قیامت کا، مجھے اس سے بہت خوف آتا ہے، میں ڈرتا ہوں۔ یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ معاشر کا دن شروع ہوگا، شروع کی بات ہے حساب کتاب، تو سن لو، یہ مسلم کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی آتا ہے، اے سونے اور چاندی کے مالکو سنو، یہ جتنا سونا چاندی جس کا تم حق ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، روزے معاشر جو 50,000 سال کا دن ہوگا، اس کی تختیاں آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی اور ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر وہ تمہارے پہلو میں، تمہاری پیشانی پر اور تمہاری پیٹھوں پر داغ دی جائیں گی پکی، اور جب ٹھنڈی ہوں گی پھر آگ میں گرم کر کے داغ دی جائیں گی، اور یہ کام اتنی دیر تک تم سے ہوتا رہے گا جب اللہ اپنے ساری انسانوں سے حساب لے لے گا۔ جب حساب مکمل ہو جائے گا پھر یا تو ان کو جنت کی راہ دکھا دی جائے گی یا جہنم کی۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا حساب کے دوران بھی یہ اشر ہوگا۔ اور آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں من، وہ آدمی، یسرف، جو جیسے ہٹا لیا گیا، انہو، جیسے وہ بڑے دن کا عذاب ہٹا لیا گیا، یومئذ، اس دن جس سے عذاب کو ہٹا لیا گیا، فقد رحمہ، یقیناً اس پر اللہ نے رحم کیا ہے۔ اللہ کا رحم ہے ہی اس بندے پہ جس پر اس دن عذاب ٹال جائے، کیونکہ وذالک، یہی ہے الفوز المبین، بڑی کامیابی، کھلی صاف کامیابی ہے۔ اس دنیا میں بھی اگر تکلیف آ جائے اور اللہ تکلیف سے پہلے رحم کر دے تو کہتے ہیں بہت بڑا رحم ہوا ہے۔ حادثے میں بندہ بال بچ جائے، اللہ کا بڑی رحم ہوتا ہے۔ وہاں جو ابدی ہے، نہ ختم ہونے والا عذاب ہے، اگر اس سے بچا لیا گیا بندہ تو سمجھو اللہ نے بہت بڑا رحم کر دیا۔ یہ کھلی اللہ جس کو کامیابی کہہ رہا ہے۔ ہم دنیا میں ہر روز کوئی نہ کوئی کامیابی کرتے ہیں، مسلسل دوڑتے ہیں دنیا کے اندر، میرے سمیت کوئی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس
لیکن اللہ کہتا ہے دنیا ساری سمیٹ کے بھی رکھ لی تم نے تو اس کو کوئی کامیابی نہیں، کیونکہ یہ زندگی عارضی ہے، یہ چیزیں عارضی ہیں۔ کامیابی وہ ہے، سورۃ آل عمران میں اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل ہو گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ مبارکباد کے مستحق ہے کہ اس کے مبارکیں دی جائیں، ہار پہنائے جائیں، چونکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں پہنچ گیا اور بڑے عذاب سے بچ گیا۔ آگے پھر ولی کی کرامتیں اللہ بتاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں وَإِنْ، اور اگر یمسسک اللہ، یمسس کا مس کرے تم کو، چھوئے تم کو، پہنچائے تم کو اللہ، اللہ اگر اللہ تمہیں پہنچا دے بدرن، کوئی ضرر، کوئی نقصان، کوئی تکلیف، اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان یا تکلیف پہنچا دے، فلا کاشف لہ، فلا پس نہیں ہے کوئی مائی کا لال، کاشف دور کرنے والا، لہو اس کو کوئی ماں کا لال دور کرنے والا نہیں ہے، الا ہوا، سوائے وہ ذات، اللہ کے سوا کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے، جو اللہ کی طرف سے تکلیف آ جائے دنیا میں کوئی انسان اس کو دور کرنے والا نہیں، لہذا تکلیف میں اسی اللہ کے آگے پکارنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک بار یہ جو کسرا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھوڑا تحفے میں آیا، تو اس گھوڑے کے اوپر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے، پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا، اور مجھے کہتے ہیں اے لڑکے یاد رکھو ہمیشہ ہر حال میں اللہ کو پکارو، تمہیں جو بھی تکلیف آ جائے تم نے اللہ کو پکارنا ہے، اس لیے کہ ساری کائنات کے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، اور جو تکلیف اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دی ہے وہ اس سے تجھے بچانا چاہے تو نہیں بچا سکتے، اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور تجھے فائدہ دینا چاہے، جو اللہ نے تیرے لیے نہیں لکھا وہ تجھے فائدہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ قلم جو ہے وہ بند ہو گیا اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے لکھتی ہے قلم، بندوں کے حکم سے نہیں لکھتی۔ آگے وَإِنْ، اور اگر یمسسک پہنچائے تم کو، مس کرے تم کو، بخیرن کوئی بلا خیر، اور اگر اللہ تمہیں کوئی خیر دینا چاہتا ہے دے دے، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو وہ تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، کون اس کی قدرت کو روک سکتا ہے؟ لہذا خیر بھی رب کی طرف سے اور تکلیف بھی رب کی طرف سے، تکلیف کو دور کرنا ہے تو تکلیفوں کو دور کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں، اور خیر آ جائے تو شکر کا حقدار بھی سوائے اللہ کے کوئی نہیں، اس لیے کہ وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ آخر پہ اس کی بڑی خوبی بتا دی، وَهُوَ، اور وہی اللہ، القاہر، زور والا ہے، غالب رہنے والا ہے، فوق عبادہ، اپنی ساری بندوں پر، فوق اوپر، عبادہ ہی اپنے بندگی کرنے والوں پہ۔ یہ ذہن رہے گا کائنات کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، آسمان، زمین، سورج، چاند، تارے، یہ دن رات، سب خوشی غمی، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، کوئی ایک اللہ کی بندگی سے ایک بال کے برابر بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ درخت، چاند، یہ دریا، سمندر، یہ بادل، یہ ہوائیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اس لیے لوگوں، اگر تمہاری اطاعت میں نے کائنات کو مسخر کر دیا ہے تو پھر تم بھی اللہ کے آگے مسخر ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ ولی جو اللہ ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ، وہ پورا زور والا ہے، غالب آنے والا ہے، فوق عبادہ، تمام بندوں کے اوپر، سارے بندے تمہیں نفع دینا چاہیں تو اللہ ان پر غالب ہے، وہ اللہ سے بڑھ کے نفع نہیں دے سکتے، وہ سارے نقصان دینا چاہیں اللہ زور والا ہے، وہ اللہ کے آگے سب ایک پدی جتنے بھی نہیں ہے، لہذا اللہ اپنے بندوں کے اوپر پوری طرح زور والا ہے۔ وَهُوَ، اور وہ الحکیم، حکمت سے کام لیتا ہے، مہلت پہ مہلت دیتا ہے، ڈھیل پہ ڈھیل دیتا ہے تاکہ میرے بندے سیدھی راہ پہ آ جائے۔ یہ اس کا لاڈ ہے، پیار ہے کہ وہ فوراً نہیں پکڑ لیتا گناہ پہ، وہ حکمت کے تحت چلاتا ہے۔ الخبیر، لیکن تمہاری ساری خبریں وہ مسلسل لکھ رہا ہے، اور جب روز محشر آئے گا پورا خبر نامہ 9 بجے والا لگ جائے گا، آپ کی پوری زندگی کی جو روح داد ہے
پوری کی پوری LCD پہ پڑھ کے تمہیں سنا دی جائے گی، لہذا آج ہی اس اللہ کو اپنا ولی بنا کے اس کے بندے بن جاؤ۔ ایک بات جو دہراتے ہیں وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کا ہے جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے، جو سکون ہے فی اللیل دن رات میں، والنہار اور دن میں بھی جو حرکت ہے وہ سب اسی اللہ کے لیے ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ خوب تمہاری باتوں کو سن رہا ہے اور تمہارے عملوں کو ساری دل سے جانتا ہے۔ کل میرے نبی فرما دیجئے اغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ اتخذ ولیا، میں ولی بنا لوں، میں کارساز بنا لوں، میں اپنی ضرورتیں پوری کرنے والا بنا لوں۔ فاطر السماوات والارض، اور میرا اللہ جو ولی ہے وہ زمین و آسمان کا بنانے والا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ، اور وہ پوری کائنات کی تمام مخلوقات کو روزی دیتا ہے۔ اس نے چڑیوں کے لیے اس طرح کی روزی بنائی ہوئی ہے، ان کے بچوں کے لیے سونڈیاں بنائی ہوئی ہیں، ایک ایک چیز وہ سب کو کھلاتا ہے۔ وَلَا يَطْعَمُ، اور اس کو کوئی بھی نہیں کھلاتا، یعنی وہ خود نہیں کھاتا۔ اس طرح کی خوبی کسی میں ہے تو اس کو مان لو تم۔ کل، ساتھ یہ بھی کہہ دیجئے یہ خوبیاں ہونے کے بعد بھی انی، بے شک مجھے امرتو، اس نے یہ حکم بھیجا ہے، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں اولا، سب سے پہلا، من اسلمہ، وہ شخص جس نے اسلام قبول کیا، میں سب سے پہلا مسلمان اس کا فرما بردار ہو جاؤں۔ ولا تکونن، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ نہ تم ہو جانا من المشرکین، شرک کرنے والوں میں نہیں ہونا۔ کل یہ بھی کہہ دیجیے، اب اس کا حکم اللہ کا آ گیا ہے تو انی اخاف، بے شک مجھے بڑا ڈر آتا ہے، مجھے خوف ہے، ان عصیت ربی، اگر میں اپنے پالنے والے کی نافرمانی کی، عصیت نافرمانی ربی، اپنے پالنے والے رب کی میں نے نافرمانی کر دی تو مجھے ڈر ہے، عذاب سے ڈر آتا ہے، یوم عظیم، جو بڑا دن ہے 50,000 سال کا، اس کے عذاب سے مجھے بڑا ڈر آتا ہے۔ اس نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے میری زندگی کا حساب لینا ہے۔ جب رسولوں سے بھی حساب ہونا ہے تو پھر ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ اس لیے ایک ہی دعا ہے، وَمَن یُصْرَفْ عَنْهُ یَوْمَئِذٍ، من وہ شخص یصرف ہٹا لیا گیا، عنہ جس سے، یومئذ اس دن، اس بڑے دن جس سے عذاب کو ہٹا لیا گیا، فقد رحمہ، یقیناً اس پر اس ذات نے رحم کر دیا ہے۔ اس سے بڑا رحم ہی کو نہیں، اللہ قیامت والے دن زندگی بھر کے گناہ پر پردہ ڈال کے بندے پر رحم کر دے اور عذاب سے بچا لے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی سب سے بڑی کھلی کامیابی ہے۔ دنیا میں ساری زندگی بھی کوئی کامیابی نہیں ملی تو اس کامیابی پہ سب قربان۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اگر اللہ پہنچائے تم کو بِضُرٍّ، کوئی نقصان، ضرر، تکلیف، بیماری، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، إِلَّا هُوَ، سوائے وہ خود، اللہ کی ذات کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کوئی بھلا کرتا ہے، خیر تم کو پہنچا دیتا ہے، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ تمام کائنات کی ہر چیز کے اوپر پوری طاقت قدرت رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ پوری زور آور ہے، غالب ہے، فوق عبادہ، اپنے پورے بندوں کے اوپر وہ پوری طرح زور آور غالب ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ، وہی حکیم بھی ہے، حکمت سے کام لے رہا ہے، الخبیر، اور وہی ساری خبروں کو جانتا بھی ہے اور اس کو لکھوا بھی رہا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔